اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین الکرام، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج کا سوال، مولا امام علی علیہ السلام کے گنبد کے اوپر علم کیوں نہیں، جبکہ مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام اور باقی جتنے بھی ائمہ علیہ السلام کے حرم مشرف ہیں ان کے گنبدوں کے عین اوپر علم نصب ہے۔ علم جو ہے انتقام اور بدلے کی نشاندہی کرتا ہے، اور امام علی علیہ السلام کے قتل کا انتقام ان کے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کو قتل کر کے قصاص امیر المومنین لے لیا تھا، لیکن بقیہ ائمہ علیہ السلام کے قتل کیے جانے کا انتقام کسی نے نہیں لیا۔ اگرچہ مولا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو مختار ثقفی نے چن چن کر واصل جہنم کیا تھا، تو ان کا قصاص امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب قیام فرمائیں گے تو بڑے احسن طریقے سے لیں گے۔ اب ایک اور بات کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو کہ صاحبزادی مولا امیر مومنین علیہ السلام، ان کے گنبد پر علم پہلے نہیں تھا۔ جب اولاد شمر نے حرم کی حرمت کو پامال کیا تو مجاہدین آگے بڑھے اور علم میں انتقام بلند کیا اور دفاع حرم بھی کیا۔ تو اب تھوڑا مزید بیان کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی علم ہیں یہ مختلف مقاصد کے لیے مختلف بنائے گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ ہر ایک ملک کا الگ الگ ایک جھنڈا ہے اور ان میں سے خاص علامات ہیں، جیسے کہ پاکستان میں چاند، ستارہ اور گرین اور وائٹ کلر ہے۔ ان میں سے ہر ایک چیز ایک الگ معنی رکھتی ہے، اور اسی طرح ہر ایک ملک کا جھنڈا ہے اپنی نشاندہی کرتا ہے اور دوسروں سے جدا کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں جنگ و جدال اور اجتماعی عرف میں جب کسی کی قبر پر علم بلند کیا جاتا تو وہ اشارہ ہوتا تھا کہ اس کا انتقام نہیں لیا گیا، اور اسی وجہ سے میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا بدلہ ان کے بیٹے امام حسن مجتبی عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کر کے لے لیا تھا، اور اسی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مرکز کے گنبد شریف پر علم نہیں بلکہ سائٹ پر نصب ہے، جبکہ دوسرے ائمہ علیہ السلام کے خون کا بدلہ و انتقام نہیں لیا گیا۔ اسی وجہ سے آج بھی ان کے مراکز مشرفہ میں آ کر دیکھیں کہ ان کے گنبد شریف پر علم لہراتا نظر آتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام تو جناب مختار ثقفی نے لے لیا تھا، وہ تو ٹھیک ہے کہ چند لوگوں کو واصل جہنم کیا، لیکن امام القائم جب ظہور فرمائیں گے تو ان لوگوں کو واصل جہنم کریں گے جو مولا امام حسین علیہ السلام کے قتل کیے جانے پر راضی تھے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا خروج کرنا بنو امیہ کے ان ارادوں کو خاک و پست کرنا تھا جو کہ وہ دین میں تحریف چاہتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے بارے میں وضاحت طلب فرمائی تو مولا نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل قتل امام حسین علیہ السلام کیے جانے پر راضی ہیں اور فخر کرتے ہیں، اور جو شخص جس چیز پر راضی ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے اس نے انجام دیا ہو، اور اگر کوئی شخص مشرق میں قتل کر دیا جائے اور مغرب میں موجود شخص اس کے قتل کیے جانے پر راضی ہو تو خدا کے نزدیک وہ بھی اس کے قتل میں شامل ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے، پتہ نہیں امت مسلمہ کو کیا ہو گیا تھا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو امت سب کچھ بھلا بیٹھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جو دین 1400 سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس ہے، اس سے بڑھ کر اور واضح تو اس دور میں تھا، پھر آخر ایسا کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک انسان کو سوچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ذوالفقار مہدی کی زد میں آ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کہ علی نجفی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شقمات يقولون في الجنون حب لي لو انقيت